کہتا ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے دیتا ہے، ذرا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا، پریشان بیٹھے بیٹھے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا، دیکھتا ہے ایک لکڑی کے اوپر پراٹھا تیرتا ہوا جا رہا ہے، پراٹھے کو اٹھایا، آ کے گھر کھایا۔ ایک زخم والے آدمی کو کہا، صحیح بخاری سے حوالے ہیں سارے، آپ نے فرمایا مہندی لگا لو تیرا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنگ احد میں زخم لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وہ آپ کی لوہے کی ٹوپی داخل ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں چہرے پہ بھی نشان آ گیا تھا، زخم ہو گیا تھا، دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے مجھے یاد ہے ہم نے کیسے آپ کا علاج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر لا رہے تھے، ہم ڈال رہے تھے۔ سلام فرماتے ہیں جو آدمی پیارے پیغمبر سے دین سیکھنے آئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ کر فرمایا تھا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب علم، علم کے متلاشیوں تمہارا آنا مبارک ہو۔ آپ چل کے آئے، آپ کے اوپر رحمت کے فرشتے سایہ کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ 7 سالہ کورس پڑھنے والا دین کا متلاشی کیوں نہ ہو، 60 سال کا بوڑھا 70 سال کا بزرگ کیوں نہ ہو، دین کا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اوپر فرشتے آسمان تک سایہ کر لیتے ہیں کہ یہ دین سیکھنے آئے ہیں، دین پڑھنے آئے ہیں۔ حالات کے تحت میں بھی انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ پیارے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک طعم الایمان، ایمان ایک میٹھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے، اس کی لذت، مٹھاس، چس، سکون اس بندے کو آتا ہے جس کے اندر 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ 3 خوبیاں نہیں، ایمان کی چس اور لذت اور سکون اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہمیں ایمان کڑوا لگتا ہے، قرآن پڑھنے لگیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے، نماز کا وقت ہو تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، کاروبار پہ بیٹھے ہوں، گاہک آ جائے، نماز کا وقت ہے، نماز کو جاتے ہیں تو لاکھ کا کروڑ کا گاہک خالی جاتا ہے، تو ہمیں دین اسلام کڑوا، تکلیف ظاہراً محسوس کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ یہ اسلام کڑوا نہیں، ایمان کڑوا نہیں، ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، ہمارے ایمان کو وائرس لگ چکے ہیں، بیماریاں لگ چکی ہیں، شیطان کے حملے ہو چکے ہیں۔ یرکان کا مریض، صفرا کا مریض، شہد پیش کریں وہ کہتے ہیں شہد کڑوی ہے، حالانکہ شہد کڑوی نہیں ہوتی، وہ خود مریض ہے، علاج کرے گا، کچھ طبیعت بہتر ہوگی، پھر کہے گا ہاں اب کچھ ذائقہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایمان جس کو کڑوا لگتا ہے سمجھو کہ اس کی روح کو وائرس لگ چکا ہے، شیطان اس کی ایمانی قوت کو، غیرت کو وہ مٹانے کی کوشش میں ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری لگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایمان کو، روح کو بیماری لگے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر علماء ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ان هذه القلوب تستودع كما يستودع الحديد، دلوں کو ویسے زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ فما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس زنگ کو کیسے اتاریں؟ لوہے کو زنگ لگے تو اتارنے کے طریقے آتے ہیں، دل کو زنگ لگ جائے کیسے اترے گا؟ فرمایا کثرت ذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کا ذکر کریں، موت کی فکر کریں، قرآن کثرت سے پڑھیں، دل کے اوپر جو زنگ ہیں وہ اتر جائیں گے، ایمانی قوت دوبارہ مضبوط ہو جائے گی۔
پہلی بات یہ ہے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس، چس اور لذت حاصل کر لیتا ہے۔ رب کو رب مان کے راضی ہو جانا کیا مطلب؟ لفظ رب ہے رب یرب ربن، پالنے والا۔ اللہ کو جب کہہ دیا کہ میرا رب پالنے والا عرش پہ رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب العرش، عرش کا مالک میرا رب ہے، تو پھر یہ کہنا کہ حرام نہ ملائیں تو پوری نہیں ہوتی، مانا کہ ہم اللہ کو پالنے والا نہیں مانتے۔ اللہ کو پالنے والا مانا ہے، رب مانا ہے، تو پھر یہ کیوں حرام نہ ملائیں تو پوری نہیں ہوتی؟ ہمارا حرام پوری کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے اخراجات خود بڑھا لیے، جس کے نتیجے میں یہ جملے کہنے پڑتے ہیں۔ پیارے بھائیو، جب ہم نے کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا پالنے والا رب اللہ ہے، تو پھر اس طرح کی سوچیں، یہ فکریں غلط ہیں، ان کو دل سے نکالنا ہوگا۔ رب ہے پالنے والا، اللہ نے صاف فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جتنا ذی روح چیزیں رہتی ہیں، مخلوق رہتی ہے، ان تمام کو پالنے والا، رزق دینے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ایک اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ تیرے میرے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہم تو اپنے حقوق میں کوتاہ ہیں، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ذمے کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کا حق ہے ہمیں رزق دے۔ اللہ اپنے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ گزارا تو ہمارا کپڑے کے 2 سوٹ سے ہو سکتا تھا، ہمارے گھروں میں 10 سوٹ، سردیوں کے الگ، گرمیوں کے الگ۔ یہ اللہ پاک اپنا حق وافر مقدار میں ادا کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے۔ ایک ٹائم کے کھانے سے 24 گھنٹے گزر سکتے تھے، جن صحابہ کے گھروں میں 3 دن فاقے ہوتے تھے، کیا ان کا وقت نہیں گزرتا؟ بیمار بستر مرگ پہ 3 مہینے کچھ نہیں کھاتا، خالی پانی سے زندہ رہ سکتا ہے، تو ہم بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ ایک ٹائم کی بجائے ہمیں 3 ٹائم کھلا رہا ہے۔ وقت تو ہمارا جھوپڑی میں بھی گزر سکتا تھا، اللہ نے ہمیں چھت والے مکان عطا فرمائے ہیں۔ وقت تو ہمارا پیدل پہ گزر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پالنے والا رب ہمارا کون؟ ایک اللہ عرش پہ جو رہتا ہے۔ ایک محدث مفسر کا واقعہ ملتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ پالنے والا ہے، رزق دینے والا میرا اللہ ہے، تو میرا ایمان ہے وہی دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ مردوں کو تو ہی زندہ کرتا ہے، لیکن دکھا تو صحیح کیسے کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے دیتا ہے۔ ذرا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا، پریشان بیٹھے بیٹھے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا، دیکھتا ہے ایک لکڑی کے اوپر پراٹھا تیرتا ہوا جا رہا ہے، پراٹھے کو اٹھایا، آ کے گھر کھایا۔ کہتا ہے واقعی میرا اللہ تیرا وعدہ برحق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہاں پکانے والے، کہاں اس فصل کو، زراعت کو، گندم کو بیجنے والے، کہاں پیسنے والے، پھر کہاں مجھے رب تو نے کھلا دیا۔ دوسرے دن گیا، وہاں پراٹھا مل گیا۔ تیسرے دن پھر خیال آیا کہ جستجو کروں اللہ کہاں سے بھیجتا ہے، کیسے آتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے، پراٹھے کو لکڑی پہ رکھ کے دریا میں ڈال رہی ہے۔ پوچھتا ہے بڑی می کیا معاملہ ہے، یہ کیوں تو ڈال رہی ہے؟ کہنے لگی میرے خامد کو پھوڑا نکلا ہوا ہے، حکماء نے کہا اس کے اوپر پراٹھا باندھو۔ ناپاک جگہ پہ باندھا ہوا پراٹھا میں نہیں کہتی کہ انسان کھائیں، سمندر میں ڈالتی ہوں، سمندر کی مخلوق کھائے۔
تو حیران و شجر، اچھا ناپاک چیز کھا رہا ہوں. پھر کہنے لگا اللہ تیرا وعدہ برحق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کی ہر ذی روح مخلوق کو اللہ رزق تو دیتا ہے، محنت کرنے والوں کو حلال دیتا ہے، محنت نہ کرنے والوں کو دیتا ضرور ہے پر ہوتا حرام ہے. مانا کہ دینے والا ایک اللہ، رب مان کے راضی ہو جائیں، رب یرب ربا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو، بھروسہ کرو جس طرح ایک پرندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، لرزقکم اللہ، اللہ تمہیں رزق بھی ویسے دے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح پرندے کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماسا، صبح خالی پیٹ اٹھتا ہے، تروح بطانا، شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. صبح خالی پیٹ، شام کو پیٹ بھر کے آیا. اندازہ کریں رزق دینے والا اللہ کیسے رزق دیتا ہے. رزق دینے والا اللہ رزق دیتا ہے. پرندے کو کبھی دیکھا ہے شام کو واپس آتے وقت گندم کے غلے کے ڈھیر سے گزرے، چونچ میں 2 دانے لے کے آئے، یہ رکھوں گا گھونسلے میں صبح کا ناشتہ ہوگا؟ قطعاً نہیں. ہاں لے آئے گا بچوں کی خوراک، اپنے ناشتے کو نہیں لائے گا. گھونسلے کو چیک کریں کہیں وہاں آپ کو سٹاک راشن نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ پرندے کا عقیدہ ہے جو رب آج دینے پہ قادر ہے وہی اللہ مجھے کل دے گا. یہ ہے رب مان کے راضی ہونے کا معنی. فرمایا کہ اللہ کو جو رب مان کے راضی ہو گیا اس کو ایمان کی چس، لذت، مٹھاس، سکون حاصل ہوتا ہے نا. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یا بلال اذن نستریح، اے بلال اذان دے ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں چس آئے گی، سکون آئے گا، لذت آئے گی، راحت ملے گی. آج ہم کہتے ہیں جی بس آیا تو ہوں لیکن اب نماز پڑھنے کی سکت نہیں ہے، ذرا فریش کرنے کے لیے کوئی چیز لگا دیں، موبائل پہ، ٹی وی پہ، وی سی آر پہ، گناہ کا پروگرام دیکھ کے ہمیں تسکین ہو رہی ہے، فریش ہو رہے ہیں. جبکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ نماز پڑھنے سے سکون حاصل کرتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر توکل نہیں کرتا، اللہ کو رب مان کے راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں کر سکا. توکل اور بھروسہ کرنے والا کہتا ہے میرا اللہ ہی پوری کرنے والا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. 70,000 بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر کے گھر چلے گئے. صحابہ کرام آپس میں کیا سرائیاں کرنے لگے، کون ہوں گے؟ لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ ان سے وہ 70,000 ہوں گے جنہوں نے پیارے پیغمبر کا صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. کسی نے کہا نہیں، ہم تو دور جہلیت میں کفر میں رہے ہیں، اب اسلام میں آئے ہیں، ہم جنت میں شاید نہ جا سکیں بغیر حساب کے. لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام، شاید کہ اس سے وہ لوگ مراد ہوں جن کی ولادت اسلام میں، زندگی بھی اسلام میں، موت بھی اسلام پہ آئی ہے، وہ لوگ ہماری اولادیں مراد ہوں گی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کملی والے پیغمبر دوبارہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی. ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. لا یسترقون، وہ دم درود نہیں کرواتے، دم درود میں یہ نظریہ نہیں رکھتے فلاں آدمی کی صلوات ایک ٹک ہے، فلاں دم کرے گا تو شفا ملے گی، فلاں کرے گا تو شفا نہیں ملے گی. یہ نظریہ غلط ہے. دیکھیں دم کرنا جائز ہے. صحیح بخاری جلد ثانی کتاب الطب، باب کا نام ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الطب، حکمت کی کتاب. ایک عورت آئی، اس کے ساتھ بچی تھی، چہرے کے اوپر کچھ چھائیوں کے نشانات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا وَبِهِ عَيْنٌ،
اس کو نظر لگ چکی ہے، یہ چہرے کے اوپر چھائیوں کے نشان یہ نظر بد کی وجہ سے ہیں، استرقوہم، اس کو دم کرواؤ، اس کے نشان ختم ہوں گے، تو اس کو دم کرایا گیا، اس کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے استرقوہم، دم کرواؤ، آرڈر رسول ہے، امر رسول ہے، امر رسول کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، غیر شرعی دم نہیں کرنے چاہیے۔ دم درود میں یہ نظریہ نہیں کہ فلاں کا دم شفا دے گا، نہیں، شفا میرے اللہ کے کلام میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، شفا اس بات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خود دم کیا تھا، اللہم رب الناس اذهب الباس انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری کی ایک روایت میں اللہم رب الناس مذہب الباس، ایک روایت میں اذهب الباس، یہ بھی کتاب الطب میں ہے، مانا کہ دونوں طرح جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا ہے اور آپ نے دم کروایا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ بیماری کے آخری ایام میں تھے مجھے حکم دیا، میں نے آخری 3 سورتیں پڑھی، قل هو اللہ احد، فلق، ناس، دم کر کے میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک ماری، کملی والے پیغمبر کے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مل دیا۔ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ملنا تھا، کہتے رجاء برکتہا، مجھے یہ یقین تھا پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو آپ کے ہی ہاتھ ملے، مانا کہ دم آپ نے کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا، آپ نے دم پڑھے ہیں تو دم جائز ضرور ہے، لیکن لا یسترقون، اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جو دم نہیں کرواتے، اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں، اور یہ نظریہ نہیں رکھتے فلاں کی دم ایک ٹک ہے۔ اسی طرح دوا کے متعلق دوا کرنا جائز ہے، دوا کرنا جائز ہے، لیکن دوا میں یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں کی دوائی ایک ٹک ہے، یہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بتائے ہیں، آپ نے ایک دفعہ فرمایا الماء الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی یہ من سلوہ ہے جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا کرتا تھا، وماؤها شفاء للعین، اس کو نچوڑ کے پانی آنکھوں میں ڈالے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا علیکم بالاسمر فإنہ یجل البصر، اے میری امت کے لوگوں اسمر سرما آنکھوں میں ڈالا کرو، یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، تنبت الشعر، بالوں کو اگاتا ہے، یہ پلکوں کے بال گھنے ہو جاتے ہیں اسمر سرما ڈالنے سے۔ اسمر سیاہ کلر میں بھی ملتا ہے، براؤن کلر میں بھی ملتا ہے، دونوں طریقے سے جو بھی ہو اس سرمے کو استعمال کرنے سے آپ کی پلکیں زیادہ ہوں گی، گھنی ہوں گی، لمبی ہوں گی، اور آپ کی بینائی تیز ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زخم والے آدمی کو کہا، صحیح بخاری سے حوالے ہیں سارے، آپ نے فرمایا مہندی لگا لو تیرا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنگ احد میں زخم لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وہ آپ کی لوہے کی ٹوپی داخل ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں چہرے پہ بھی نشان آ گیا تھا، زخم ہو گیا تھا، دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے مجھے یاد ہے ہم نے کیسے آپ کا علاج کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر لا رہے تھے، ہم ڈال رہے تھے، زخم مندمل نہیں ہو رہا، خون نہیں رک رہا، تو حتیٰ کہ میں نے پھر ایک کھجور کی پتوں کی چٹائی لی، اس کو آگ لگا کے پھر اس کی جو راکھ تھی گرم گرم چنگاریوں والی راکھ جلدی سے میں نے آپ کے زخموں پہ رکھ کے بند کر دیا زخم کو، اس کے نتیجے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون بہنا رک گیا۔ مانا کہ دوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کئی دوا بتایا، ان خیر ما تداویتم بہ السعوط واللدود والمشی والحجامہ، بہترین علاج کیا ہے فرمایا سعوط، ناک کے ذریعے دوائی لگانا۔ کچھ لوگ بزرگ پہ بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے، چھوٹے بچے کے حلق کا کوا گر جاتا ہے، سریکی میں سنگڑی کہتے ہیں نا،
یہ کوا گر جاتا ہے، بوڑھی عورتیں ہاتھ لگاتے ہیں، یہاں تیل لگایا، یہاں تیل لگایا، گردن کو تیل لگایا، بعض اوقات پنڈلی کو تیل لگایا، پھر ایسے ہاتھ رکھ کے بچے کے تالو کو اوپر اٹھاتے ہیں، وہ کوا جو گرا ہوا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتے ایک عورت کو دیکھا، آپ نے فرمایا لم تعذبون صبیانکم، بچوں کو عذاب دے رہی ہو، کیوں کر رہی ہو؟ یہ غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعود الہندی، تم یہ گرد نلی نہیں ہے، گرد نلی اس کا بیج نکالیں، اندر کا جو مواد ہے وہ نکالیں، اس کو پیسٹ بنائیں، رگڑ کے تیل میں ڈالیں، تیل اس کے ناک میں ڈالیں، جو ہی آپ ناک میں ڈالیں گے دوائی تو یہ حلق کا کوا بالکل اپنی روٹین پہ آ جائے گا۔ گلے کے متعلق جتنا بیماری ہیں، یہ گرد نلی آپ زیتون کی شکل میں ناک میں ڈالیں، یا اس کو دودھ میں گرم کر کے اس کا کچھ جو اثر ہے وہ نکلے، جوش دے کے پیئیں، گلے کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ خیر ما تداویتہم، بہترین علاج ناک کے ذریعے دوائی ڈالنا ہے۔ اسی دفعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لوگ موبائلوں پہ بتا رہے، سوشل میڈیا پہ، ہم نے کرونا کا علاج اسی سے کیا کہ ناک میں زیتون کا تیل ڈالتے رہے، ہم ٹھیک ہو گئے۔ فرمائے بہترین علاج سعود ہے، ناک کے ذریعے دوائی ڈالنا، اور گلے کے ذریعے دوائی مریض نہ چاہ رہا ہو زبردستی داخل کرنا، یہ بھی ایک علاج ہے، لدود ہے۔ والمش والحجامہ، پیٹ کو چلا دینا، ایسی دوائی دینا جس سے پیٹ چل پڑے، یہ بھی ایک بہترین علاج ہے۔ والحجامہ، سنگی لگوانا، پچھنا لگوانا، حجامہ لگوانا، یعنی جسم کے اندر جو فاضل مادہ ہے خون، وہ اس بازو سے خون نکالا جائے، یا جسم کے جس حصے بیماری اس کے قریب جاننے والے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں وہاں سے خون نکالنا حجامہ اور سنگی کے ذریعے، یہ بہترین علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی کی ہے۔ مانا کہ دوا کرنا پیارے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن اس میں یہ نظریہ کہ فلاں کی دوائی ایک ٹکے غلط ہے۔ بھائی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے میرا بھائی بیمار ہے، پیٹ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا افتہی عسلا، اس کو شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے جا کے شہد پلائی، پیٹ مزید چل پڑا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مزید بڑھ گئی یہ بیماری، فرمایا افتہی عسلا، جاؤ شہد پلاؤ۔ پھر آیا اگلے دن، تیسرے دن، کہتا ہے میرے بھائی کا پیٹ زیادہ خراب ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا صادق اللہ، میرا اللہ سچ بولتا ہے۔ کاذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، شہد میں شفا ہے، میرے اللہ نے فرما دیا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اس کے ہی اصلہ، جاؤ شہد پلاؤ۔ تیسرے دفعہ شہد پلائی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا مطلب سمجھ آیا؟ حکیم، حکیموں کا حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ڈاکٹروں کا بڑا ڈاکٹر، طبیبوں کا بڑا طبیب، مخلوق میں افضل ترین، دوائی دی، شہد پلاؤ، آرام نہ ہوا۔ اگر ایک ٹک ہوتی تو دوائی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائی کھاتے فوراً آرام آ جاتا، کیوں نہ ہوا؟ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا۔ دوسرے دن شہد کھائی لیکن آرام نہ ہوا، کیوں؟ میرے اللہ کو منظور نہ تھا۔ وہی شہد تیسرے دن کھلائی تو وہ ٹھیک ہو گیا، مانا کہ تیسرے دن شفا میرے اللہ کو منظور تھی۔ ایک ٹک علاج کسی کا نہیں، ایک ٹک دم درود کسی کا نہیں، وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک صحابی نے عرض کی ارأیت رقا نسترقیها او دواء نتداوى به او تقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا، رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے کملی والے پیغمبر، ارأیت دواء نتداوى به، ایک دوا ہے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں شفا مل جاتی ہے، کیا مطلب؟ میرے اللہ نے تو بیماری لکھی تھی تقدیر میں، ڈاکٹر نے دوائی دے کے اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر دیا ہے، بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک سوال کا دوسرا نقطہ یہ ہے
ارأیت رقن نسترقیہا، بیمار آدمی کی تقدیر میں رب نے تو بیماری لکھی، ہم نے کسی سے دم پڑھوایا وہ ٹھیک ہو گیا، کیا اس کا دم اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے؟ اللہ کی تقدیر میں بیماری تھی، اس کے دم نے شفا میں تبدیل کر دیا۔ او تقاتن نتقیہا، تیسرا نقطہ کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ پرہیز کرتا ہے، پہلے بیمار تھا، پرہیز کے نتیجے میں شفا یاب ہو جاتا ہے، کیا اللہ نے تقدیر میں بیماری لکھی تھی؟ ہماری کمال کہ ہم نے پرہیز کر کے بیماری کو ہٹا کے تقدیر کو تبدیل کر دیا ہے۔ یاد رکھیں پرہیز کرنا جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی ابو داؤد میں ہے، کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کھانا کھجور پیش کی گئی، میں بھی کھانے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا انک ناقح، قاف دو نکت ہے کہ تو بیماری سے ابھی اٹھا ہے، یہ تیرے لیے وزنی خوراک ہے، نہ کھا، پرہیز کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ اس کو نہ کھا، پرہیز کر، پرہیز ثابت ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دلیا آ گیا، آپ نے فرمایا فاصب منہ، اے علی اس کو کھاؤ، کیونکہ دلیا ایک ایسی خوراک ہے تجم الفؤاد، دل کو طاقت دیتا ہے اور غمگین آدمی کا غم دور کرتا ہے، اس لیے دلیے کو کھا۔ سیدنا علی نے کھایا، مانا کہ پرہیز بھی ثابت ہے۔ آئیے سوال کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، ایک جملے میں سارا مفہوم رکھ دیتے تھے، آپ نے اتنا بڑے لمبے سوال کا جواب ایک ہی دیا، بل ہی من قدر اللہ، بس جواب مکمل۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ بیمار ہوگا، تقدیر میں اگلی بات بھی لکھی تھی کہ بیماری کے دوسرے یا تیسرے دن یہ جائے گا، دوا لے گا، اس کے بعد میں تیسرے دن سے اس کو شفا دے دوں گا۔ اس کا بیمار ہونا بھی تقدیر میں، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تقدیر میں، شفا بھی تقدیر میں موجود ہے۔ اس کا بیمار ہونا بھی اللہ کی تقدیر میں، اس کا دم کرنے والے مولوی صاحب کے پاس جا کے دم کروانا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر دم کے بعد شفا یاب ہونا یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا بیمار ہونا بھی تقدیر میں، پرہیز بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پرہیز کے بعد صحت یاب ہونا وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ اس کا بیمار ہونا تقدیر، دم کروانا تقدیر، دوا کروانا تقدیر میں لکھا ہے، اور اس کا پرہیز کرنا بھی تقدیر میں، شفا بھی اللہ کی تقدیر میں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا یسترقون، 70,000 بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ دم درود نہیں کروائیں گے۔ میں نے جب بات شروع کی تو میرا خیال تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں بات ختم ہی کر دوں گا، اب ایسی بات پھیل گئی ہے تو گھنٹے میں نہ سمیٹی جائے، نہیں میں سمیٹتا ہوں، بات کو مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے، ایک خوبی۔ دوسری ولا یکتبون، بری فال نہیں لیتے، ولا یکتبون، داغ نہیں لگواتے۔ داغ لگوانا، لوہا گرم کر کے جانور کو، انسان کو داغا جاتا تھا، یہ جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری موت تک مجھے 7 دفعہ داغ لگ چکا تھا مختلف بیماریوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اگر میرے نبی نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ موت کی دعا نہ مانگو، اگر یہ نبی کا فرمان نہ ہوتا تو میں دعا مانگتا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اس لیے موت کی دعا مانگنا ناجائز، ہاں یوں دعا مانگے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی دے دے، موت بہتر ہے تو موت دے دے، یہ کہہ سکتے ہو۔ فرمایا داغ نہیں لگواتے۔ نمبر 3 ولا یتطیرون، بری فال نہیں لیتے۔ صبح کو کوا سامنے آیا نحوست ہے، الو آیا نحوست ہے، کوئی بھیکاری، کوئی لوگوں کی نظروں میں نیچ نظر آیا، آج دن منحوس گزر ملا ہے، دن برباد ہو جائے گا، نحوست ہی ملے گی، یہ اس طرح کے تصورات غلط ہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین آدمی وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہے، اور اسفل السافلین، نچلے سے نچلا وہ ہے جو بد عمل ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، رسمی ہے، غیر شرعی ہے، وہ اللہ کے ہاں نیچ ہے۔ ہمارے نظروں میں پتہ نہیں کیا کیا معیار ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ کہنا پہلا گاہک خالی جائے گا تو سارا دن خالی جائیں گے گاہک، یہ بری فال ہے۔ پہلا گاہک ادھار کا تو سارا دن ادھار کے گاہک آتے رہیں گے، یہ بھی بری فال ہے۔ اس طرح کی فال لینا ناجائز ہے۔ ولا یتطیرون،
کسی کو منحوس نہ کہیں، بدھ کا دن منحوس نہیں، اس کو بھیجا کس نے ہے؟ بھیجنے والے کی توہین کرتے ہو۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کی توہین کرتے ہو، بھیجنے والے کی مت توہین کریں۔ فلاں دن نحوست ہے، فلاں برکت ہے، اس طرح کے تصورات غلط ہے۔ ولا یتطیرون، پہلی خوبی لا یسترکون، دم نہیں کرواتے۔ دوسری خوبی ولا یکتبون، داغ نہیں لگواتے۔ تیسری خوبی ولا یتطیرون، بری فال نہیں لیتے۔ چوتھی خوبی وعلی ربہم یتوکلون، رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، چوتھی خوبی کیا ہے؟ اپنے رب پہ توکل، بھروسہ، آسرا کرتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ حرام نہ رلاؤں تو پوری نہیں ہوتی، اس کا اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ آسرا ہے، اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ کہتا ہے حرام سے پوری ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پوری کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ توکل صحیح نہیں رکھتا تو بغیر حساب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو اللہ پر توکل اور آسرا رکھیں۔ جو آدمی حرام ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ حرام ملاؤں گا تو پوری ہوگی، حرام لینے کے لیے اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، حرام ملانے کے لیے دھوکہ بھی دینا پڑے گا، حرام لینے کے لیے امانت کی خیانت بھی کرنی پڑے گی، حرام لینے کے لیے جب حق والا آئے گا حق مانگے گا گالم گلوچ بھی تو ہوگی۔ یہ چاروں علامتیں منافق کی ہیں۔ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی چار علامتیں، ایک روایت میں 3 ہے، دوسری روایت میں چوتھی ہے۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا خلاف چلے گا، واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ پہ آ جائے گا۔ جب حرام ملانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، جب ان میں جائے گا تو یقیناً منافقت کی لسٹ میں آئے گا۔ ان المنافقین فی الاسفل فی الدرک الاسفل من النار۔ پوری شریعت اسلامیہ میں دیکھیں، یہودی کے لیے جہنم میں اتنا سخت سزا نہیں، عیسائی کے لیے جہنم میں سخت سزا نہیں، ہندو کے لیے اتنا سخت سزا نہیں، مجوسی کے لیے سخت سزا نہیں، مشرک کے لیے بھی اتنا بڑی سزا نہیں ہے جتنا دین اسلام میں سزا ہے کہ منافق کی جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں ہوگا، مشرک کے لیے نہیں، جہنم میں نیچے ہوگا۔ مشرک جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن نچلے طبقہ اس کے لیے نہیں، نچلے سے نچلے طبقہ منافق کے لیے۔ تیرے منہ پہ تیرا، میرے منہ پہ میرا۔ آپ نے فرمایا ان من اشر الناس ذی الوجہین، لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو 2 منہ ہوتے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے، اس کے منہ پہ اس کے بن جاتے ہیں۔ فرمایا انتہائی غلیظ ترین لوگ ہیں یہ۔ مشرک کی سزا سخت ہے لیکن اس سے زیادہ منافق کی سزا فی الدرک الاسفل من النار، جہنمیوں کی غلاظت اسی کے اوپر، پیپ انہی کے اوپر، پسینہ انہی کے اوپر۔ اس لیے فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، آسرا کرو گے تو تمہارے اندر یہ خوبی آ جائے گی کہ تم اللہ کے اوپر راضی ہو، اللہ کو رب مان کے راضی ہو۔ دین ایک میٹھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے، چس والی چیز ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس کو مٹھاس اور لذت آئے گی جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے۔ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کے راضی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں مطلب کی بات لے لی، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ دین نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل کا مکمل داخل ہونا ہے، ایسے نہیں کنارے پہ رہ کے جو موافق بات ہے عمل کر لیا، جو ذہن نہیں مان رہا اس کو چھوڑ دی۔ یہ غلط طریقہ ہے دین اسلام کو اسلام مان کے راضی ہو جانا۔ باب محمد النبی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہو جانا، بس اس کی ہر بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس سے ہٹ کر اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ جب ہم ہر بات اللہ رسول کی مانیں گے گویا کہ ہم رسول کو رسول مان کے راضی ہو چکے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی تھی، اختصار کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔
دعا کی خاص درخواست ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت عظیم کارکن بھائی فداء اللہ جھنگیل صاحب بیمار ہیں، ان کے بہت بڑی جماعت میں خدمات ہیں، جماعت نے ترقی کی ہے، کئی لوگوں کی خدمات ہیں، ان میں سے ایک جماعت کا بہت بڑا عظیم کارکن تھا، جہاں بھی مناظرے میں دیکھیں اس کی کلاشن سامنے ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ جماعت کو اللہ نے کئی لوگوں کے سبب عزت اور ترقی دی ہے، ان میں سے ایک بھائی فداء اللہ جھنگیل صاحب بھی ہیں، کافی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور اسی طرح میرا 3 سالہ بیٹا بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی، اور تمام مسلمان جتنا مریض ہیں اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مری کے علاقے سے آنے والے ہمارے قابل قدر بھائی مولانا عبد الحکیم صاحب اپنے مدرسے کے تعاون کی غرض سے آئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دل کھول کے تعاون کریں، یا وہ اپنی معلومات اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کر دیں۔